الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی سپاہی میدان جنگ میں بھیجا جاتا ہے تو اس سے پہلے اسے سخت ترین تربیتی کیمپ سے گزارا جاتا ہے، اسے تپتی دھوپ میں پیاسا رکھا جاتا ہے، اسے راتوں کو جگایا جاتا ہے اور اسے نظم و ضبط کا خوگر بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ ٹریننگ سینٹر میں ہی رہے گا، بلکہ اس لیے تاکہ جب وہ میدان کارزار میں دشمن کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے قدم لڑکھڑانے نہ پائیں۔ میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک ہمارے لیے وہی تربیتی کیمپ تھا۔ 30 دن تک اللہ رب العزت نے ہمیں بھوک پیاس اور قیام لیل کے ذریعے ایک خاص مشق کروائی۔ اب رمضان گزر چکا ہے، عید کی خوشیاں اختتام کو پہنچیں اور آج ہم شوال کے اس پہلے جمعے میں کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے، ہماری ٹریننگ کا وقت ختم ہوا اور اب ہمارا عملی امتحان شروع ہو چکا ہے۔ جب آج ہم مسجد میں آئے ہیں تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم وہی سپاہی تو نہیں جو ٹریننگ میں تو بہت چست تھا، لیکن جیسے ہی میدان جنگ میں آیا اور شیطان ہمارا ازلی دشمن آزاد ہوا تو ہم نے ہتھیار ڈال دیے۔ کیا ہماری نمازیں، ہمارا تقوی اور ہماری تلاوتیں صرف اسی تربیتی کیمپ تک محدود تھیں؟ برادران ملت، اسلام کی نظر میں کامیاب وہ نہیں جو صرف رمضان میں مصلی پر آنسو بہائے، بلکہ اصل کامیاب اور بامراد وہ ہے جو رمضان کے بعد کی عام زندگی میں بھی اپنے رب کو ناراض نہ کرے۔ اسی کا نام استقامت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، استقامت عربی زبان کے لفظ قیام سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے سیدھا کھڑا ہو جانا، لیکن جب یہ لفظ بندگی کے سیاق و سباق میں آتا ہے اور دین کی اصطلاح بنتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان کے راستے پر ایسی چٹان بن جانا جسے وقت کے تند و تیز طوفان، زمانے کی رنگینیاں اور نفس کے بہلاوے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکیں۔ استقامت کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور اس کا باطن ایک ہو جائے، اس کی تنہائی کی پاکیزگی اس کی محفل کے تقوی جیسی ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا رمضان اور اس کا غیر رمضان ایک ہی رنگ میں رنگے جائیں، اور وہ رنگ کوئی عارضی رنگ نہیں بلکہ صبغۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کا وہ رنگ جو کبھی پھیکا نہیں پڑتا۔ اس مفہوم کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہم صحابہ کرام کی اس طرف کو دیکھتے ہیں جو وہ دین کو سمجھنے کے لیے رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ، جن کے دل میں معرفت الہی کی سچی پیاس تھی، ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ کوئی لمبا چوڑا سوال نہیں کرتے، نہ ہی کسی طویل بحث میں الجھتے ہیں، بلکہ بڑے ہی سادہ اور پر اثر انداز میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی جامع معنی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے سوال کرنے کی حاجت نہ رہے، جو میری پوری زندگی کا دستور بن جائے اور جسے تھام کر میں اپنی آخرت سنوار لوں۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے صرف 2 لفظوں میں پوری کائنات کا فلسفہ بیان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ فاستقم، یعنی پہلے زبان اور دل سے یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ برادران اسلام، اس ایک جملے میں ہماری زندگی کا پورا نصاب چھپا ہوا ہے۔ آمنت باللہ کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی توحید کے قائل ہیں، لیکن یاد رکھیے کمال صرف ایمان لانے میں نہیں ہے، بلکہ اصل کمال اس ایمان کو بچانے اور اس پر ڈٹ جانے میں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ
کہ جب فجر کے وقت نیند کا شدید غلبہ ہو، بستر گرم ہو اور ماحول پرسکون ہو تو بندہ اللہ کی محبت میں اس میٹھی نیند کو ٹھکرا دے اور الصلاۃ خیر من النوم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف چل پڑے۔ استقامت یہ ہے کہ جب بازار کی منڈی میں کاروبار کے لین دین میں جھوٹ بول کر زیادہ نفع کمانے کا سنہرا موقع آئے تو بندہ اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے اور سچائی کی اس راہ پر قائم رہے جو اس نے رمضان کے روزوں میں سیکھی تھی۔ استقامت یہ ہے کہ جب مادہ پرست سوسائٹی اور بگڑا ہوا ماحول آپ کو گناہ کی طرف بلائے، جب انٹرنیٹ اور موبائل کی اسکرین آپ کو بے حیائی کی دعوت دے تو آپ یوسف وقت بن کر پکار اٹھیں کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میرے دوستو، یہاں ایک بات بہت غور طلب ہے کہ استقامت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان سے کبھی کوئی لغزش نہ ہو، کیونکہ انسان فطرتاً خطا کا پتلا ہے اور اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن صاحب استقامت وہ ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد وہیں گرا نہیں رہتا، بلکہ وہ فوراً توبہ کا سہارا لیتا ہے، اپنے رب کے حضور آنسو بہاتا ہے اور تلافی کرتے ہوئے دوبارہ اسی صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے۔ استقامت دراصل اس عزم مصمم کا نام ہے کہ بندہ اپنے رب سے عہد کر لے کہ اے اللہ، حالات بدل سکتے ہیں، موسم بدل سکتے ہیں، میری زندگی کے شب و روز بدل سکتے ہیں، لیکن تیرے ساتھ میرا رشتہ اور تیری بندگی کا میرا وہ عہد جو میں نے رمضان کی راتوں میں باندھا تھا اب وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کو وہ عبادت پسند نہیں جو جوش میں آ کر ایک دن تو بہت زیادہ کی جائے اور دوسرے دن بوجھ سمجھ کر چھوڑ دی جائے، بلکہ اللہ کو وہ استقامت پسند ہے کہ آپ چاہے تھوڑا ہی کریں لیکن مرتے دم تک اسے نبھائیں۔ یہی وہ صفت ہے جو ایک عام انسان کو گمنامی سے اٹھا کر صدیقین اور صالحین کی اس مقدس صف میں کھڑا کر دیتی ہے جہاں فرشتوں کا سلام پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب ذرا اس پہلو پر غور کیجئے کہ وہ استقامت جسے اپنانے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے اس کا صلہ کتنا عظیم ہے اور اس کی فضیلت کا عالم کیا ہے۔ جب ایک بندہ اپنے رب سے عہد وفا نبھاتا ہے اور ہواؤں کے رخ بدلنے کے باوجود اپنا رخ نہیں بدلتا تو عرش والا اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ کائنات کے خالق نے قرآن کریم میں استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے وہ خوشخبریاں سنائیں کہ جنہیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30-31 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ بے شک جن لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر جم گئے، یعنی انہوں نے استقامت اختیار کی، تو ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں نہ کسی بات کا خوف ہونا چاہیے اور نہ ہی تم کسی بات پر غمگین ہو، بلکہ تم تو اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا تصور تو کیجئے اس منظر کا کہ جب دنیا اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہی ہو، جب نفس آپ کو گناہوں کی لذت کی طرف بلا رہا ہو اور جب حالات آپ کو دین پر چلنے سے روک رہے ہوں، عین اس وقت اللہ کے فرشتے آپ کی غیبی مدد کے لیے اترتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ استقامت اختیار کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 3 بڑے ثمرات اور انعام عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام فرشتوں کی رفاقت، یعنی وہ بندہ اس کائنات میں خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا، اللہ کے فرشتے قدم قدم پر اس کے دل کو ڈھارس بندھاتے ہیں، اسے نیکی پر ثابت قدم رکھتے ہیں اور آزمائش کی گھڑی میں اس کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ استقامت کا دوسرا بڑا ثمرہ خوف اور غم سے مکمل نجات ہے۔ میرے عزیزو، انسان کی پوری زندگی انہی 2 کیفیتوں کے گرد گھومتی ہے۔ اسے یا تو مستقبل کا خوف ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا، رزق کا کیا بنے گا، اولاد کا کیا ہوگا، یا پھر اسے ماضی کا غم اور افسوس کھائے جاتا ہے کہ میں نے کیا کھو دیا اور مجھ سے کیا خطا ہوئی۔ لیکن جو شخص بندگی کی چٹان بن کر اپنی نیکیوں پر جم جاتا ہے تو اللہ اسے ان دونوں زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسے نہ موت کا ڈر رہتا ہے، نہ قبر کی تنہائی کا خوف ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ دنیا کی آسائشیں چھوٹ جانے پر غمگین ہوتا ہے۔
کیونکہ اس کا دل اللہ کے اس وعدے پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ استقامت وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کی ضمانت تک لے جاتا ہے۔ یہ ثابت قدمی ہی تو ہے جو انسان کو عام گناہوں کی صف سے نکال کر اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں شامل کر دیتی ہے جن کا استقبال خود فرشتے جنت کے دروازوں پر کریں گے۔ بس یاد رکھیے کہ رمضان کا گزر جانا نیکیوں کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس صلے کو پانے کا آغاز ہے جس کا وعدہ استقامت والوں سے کیا گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی فرشتوں کی وہ غیبی مدد حاصل ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کے ہر ڈر اور ملال سے بے نیاز ہو جائیں، تو ہمیں اپنی نمازوں، اپنے اخلاق اور اپنے تقوی پر ویسے ہی جم جانا ہوگا جیسے پہاڑ اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں رب کی رضا اور ابدی جنتوں تک پہنچا دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اب یہاں ایک بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ آخر ہمیں اس استقامت کی اتنی زیادہ ضرورت کیوں ہے؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائی؟ تو یاد رکھیے کہ اس کی پہلی اور سب سے بڑی وجہ ہمارا وہ ازلی دشمن ہے جس کا نام شیطان ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے اسے زنجیروں میں جکڑ دیا تھا تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ بندگی کر سکیں، لیکن اب وہ ابلیس اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آزاد ہو چکا ہے۔ وہ آپ کی ایک ماہ کی روحانی کمائی کو لوٹنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے، اور ایسے میں یہ استقامت ہی وہ فولادی ڈھال ہے جو شیطان کے ان زہریلے واروں کو ناکام بناتی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی صفوں میں استقامت کی دراڑیں چھوڑ دیں تو شیطان وہاں سے داخل ہو کر ہمارے ایمان کے قلعے کو مسمار کر دے گا۔ اس استقامت کی ضرورت کی دوسری بڑی وجہ ہماری اپنی انسانی فطرت اور وہ فطری سستی ہے جو ہم سب کے اندر موجود ہے۔ وہ عارضی جوش اور جذبے میں آ کر نیکی تو شروع کر دیتا ہے، بہت لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے اور بڑے بڑے صدقات بھی دے دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ابتدائی جوش ٹھنڈا پڑتا ہے وہ دوبارہ سستی کی چادر تان کر سو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام میں ہمیں موسمی عبادت گزار بننے کی دعوت نہیں دی گئی کہ جو صرف خاص دنوں میں تو مصلی پر نظر آئے اور باقی پورا سال غافل رہے۔ ہمیں تو ایک ایسے مستقل مزاج سپاہی کی طرح جینا ہے جو ہر لمحہ چوکنا رہتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی عبادتوں میں تسلسل پیدا نہ کیا تو ہماری مثال اس شخص کی سی ہوگی جو بڑی محنت سے عمارت کھڑی کرتا ہے اور پھر خود ہی اسے گرا دیتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان کی کیفیت گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے۔ اگر ہم نیکیوں کے اس تسلسل اور استقامت کو چھوڑ دیں گے تو یقین جانیے کہ ہمارے دلوں میں موجود ایمان کی یہ شمع آہستہ آہستہ بجھنا شروع ہو جائے گی۔ استقامت وہ ایندھن ہے جو اس شمع کو روشن رکھتا ہے اور اسے زمانے کی بد اعتدالیوں اور گناہوں کے تند و تیز ہوا کے تھپیڑوں سے بچاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہم اپنے رب کے سامنے سرخ روح ہو کر حاضر ہوں تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اسی استقامت کی ضرورت رہے گی۔ یہی وہ صفت ہے جو ہمیں بندگی کے راستے پر پھسلنے سے بچائے گی اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت کو بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رب کو اپنے بندے کی کون سی ادا سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیا اسے صرف وہی بڑی بڑی عبادات پسند ہیں جو سال میں ایک بار جوش و خروش سے کی جائیں؟ نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس میں تسلسل ہو، جس میں ہمیشگی ہو اور جو استقامت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، چاہے وہ روزانہ کے 2 نفل ہوں، تلاوت قرآن کا 1 رکوع ہو یا اللہ کی رضا کے لیے نکالے گئے چند روپیے ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر وہ روزانہ کی بنیاد پر ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا مقام ان پہاڑ جیسی نیکیوں سے بھی بلند ہے جو ایک دن تو کی جائیں اور پھر مہینوں کے لیے بھلا دی جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر دوام یعنی ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ مقدار نہیں دیکھتا، وہ بندے کی تڑپ اور اس کا مستقل تعلق دیکھتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اس استقامت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟
ہم کیسے اپنی نیکیوں کے اس سفر کو مرتے دم تک جاری رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے چند عملی مشورے اپنے پلوں سے باندھ لیجئے۔ اس سفر استقامت کی پہلی سیڑھی نماز باجماعت کا التزام ہے۔ اگر آپ نے اپنی مسجد کی صفوں سے رشتہ جوڑے رکھا اور تکبیر اولیٰ کی پابندی کو اپنا شعار بنا لیا تو یقین جانیے کہ نیکی کے راستے پر آپ کے قدم کبھی نہیں لڑکھڑائیں گے۔ دوسری اہم بات صحبت صالحین ہے، یعنی ایسے لوگوں کی رفاقت اختیار کریں جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں، کیونکہ انسان جس ماحول میں بیٹھتا ہے اس کا اثر اس کے دل پر ضرور ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا آپ کے اندر نیکی کا شوق زندہ رکھے گا۔ تیسرا اور سب سے طاقتور ہتھیار دعا ہے۔ میرے دوستو، جب کائنات کے سب سے زیادہ متقی انسان یعنی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، تو پھر مجھے اور آپ کو اس دعا کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیے کہ وہ ہمیں پھسلنے سے بچائے۔ اور چوتھی چیز نفس کا محاسبہ ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے صرف 5 منٹ کے لیے اپنا جائزہ لے کہ کیا آج میں نے اپنی بندگی پر استقامت دکھائی یا میں سستی کا شکار ہو گیا۔ یہ روزانہ کا احتساب آپ کو بندگی کی شاہراہ پر سیدھا رکھے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آخر میں بس یہی عرض ہے کہ رمضان کے چلے جانے سے نیکی کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوا۔ وہ رب جس نے رمضان میں آپ کے آنسو دیکھے تھے وہ آج بھی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تہجد کا وقت اب بھی وہی ہے جو رمضان میں تھا۔ قرآن کی تلاوت اب بھی وہی سکون دیتی ہے جو رمضان کی راتوں میں دیتی تھی، اور غریبوں کی مدد پر اب بھی وہی ثواب ملتا ہے جو روزے کی حالت میں ملتا تھا۔ رمضان تو صرف ایک یاد دہانی تھی، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو استقامت کے ساتھ نیکی پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔